سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ شیطان کی آدم اور آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی ان کی اولاد کے ساتھ جو شیطان کی مستقل دشمنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اصل میں جو جنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل مخلوق ہے، اور انہیں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اور جیسے کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین ان کو جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے، گویا آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ زمین بنا چکے تھے، اور اس زمین پر انسان کے یہاں اترنے سے پہلے جنات آباد تھے۔ اچھا، جنات کی جو فطرت، ان کی طبیعت کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے زمین پہ بہت فساد شروع کر دیا پھیلانا، آپس میں لڑتے تھے، دنگا فساد کرتے تھے، اور انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس فساد کو ختم کیا جائے، تو ملائک کو بھیجا گیا زمین پر کہ ان جو جنات نے زمین میں یہ فساد پیدا کرنا شروع کر دی ہے، اس فساد کو ختم کیا جائے۔ تو مختلف ملائک یہاں پر آئے، لیکن وہ ان کے اس فساد کو، لڑائی کو، جھگڑے کو، دنگے کو، شرارتوں کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ اچھا، انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، وہ بھی جنات میں سے تھا، اور یہ بڑا مطیع اور فرما بردار جن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا تھا، فرما برداری کرتا تھا، اور بہت عبادت گزار تھا، اور اس عبادت گزاری کی وجہ سے اسے معرفت الہی بھی حاصل تھی، بلکہ اسے معرفت الہی کے وہ درجات حاصل تھے کہ جو اکثر فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھے، اپنی اس اطاعت کی وجہ سے اور فرما برداری کی وجہ سے۔ اور فرشتے اس سے ذات باری تعالیٰ کے متعلق کچھ علم حاصل کرتے تھے، اسی لیے اسے فرشتوں کا استاد بھی کہا جاتا تھا۔ تو جب ملائک یہاں زمین پہ جنات کے اس فساد کو قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو اس نے ذات باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب، آپ مجھے زمین پہ بھیجئے اور میں ان کو جا کے قابو کرتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزازیل کو زمین پہ بھیج دیا۔ اب اس نے یہاں ان جنات کو، کسی کو مارا، کسی کو قابو کیا، اور مختلف طریقوں سے اس نے بہرحال زمین پہ کنٹرول حاصل کر کے، اور وہ جو دنگا فساد تھا اور جنوں کی شرارتیں تھیں ان پہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا اور قابو حاصل کر لیا، امن ہو گیا، اور زمین میں امن قائم ہو گیا۔ اب اس کے کارنامے کی وجہ سے اس کے دل میں فطری طور پہ یہ بات یعنی ایک خیال پیدا ہو گیا کہ آسمانوں کی بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے اور زمین کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے اور مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو زمین کی خلافت کے حوالے سے میں اس کا ایک امیدوار تھا، اور جو یہ شیطان اپنے بارے میں سمجھتا تھا کہ زمین کی خلافت اور بادشاہی میرے پاس ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ یہ بادشاہی اب مجھے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اسی زمین کے مادے سے، مٹی سے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، اب اسی مخلوق کو زمین کی جو بادشاہت اور نیابت ہے وہ دی جائے گی۔ تو لہٰذا اول دن سے ہی اس کے دل میں انسان کا، آدم کا حسد پیدا ہو گیا، اور بنیادی طور پہ یہ وہ حسد تھا کہ جس نے اسے آدم کی دشمنی پر آمادہ کیا اور اکسایا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا، اور پھر آج تک آدم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتے ہیں۔